آج آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا کریں اللہ کریم کے صحیح اور آسان انداز میں ان مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم ہمیں 100% ان مسائل کے مطابق ان کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر آپریشن کروانا آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر آپریشن روزے کی حالت میں کروا لیا گیا تو پھر روزہ فاسد ہوگا یا برقرار رہے گا۔ تو فقہائے کرام کا تمام تر کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر پیٹ اور دماغ کا آپریشن کروایا گیا روزے کی حالت کے اندر تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ جسم کے کسی اور عضو کا، کسی اور حصے کا اگر آپریشن کروایا گیا روزے کی حالت کے اندر تو اس صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ بعین ہی اسی طرح برقرار رہے گا جیسے کہ ویسے ہی کسی آپریشن کے بغیر رہا کرتا ہے۔ تو اس میں بنیادی مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر انسانی جسم کا تعلق اگر مثال کے طور پر کسی بھی حصے سے ہے اور اس حصے کا آپریشن کرنے کے لیے دوائی وغیرہ دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، چاہے وہ انجیکشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوائی کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ انسان کی جو شرمگاہ ہوتی ہے مقعد اس کے ذریعے سے دوائی پہنچانے کے ذریعے سے ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپریشن کیا جاتا ہے تو بہت ساری دوائیوں کو کھلایا جاتا ہے جس کے بعد آپریشن کی طرف جایا جاتا ہے۔ اگر آپریشن اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اس کو دوائی کھانے کی ضرورت ہے یا انجیکشن لگایا جا رہا ہے اور انجیکشن لگانے سے تعلق اس کے دماغ سے ہو رہا ہے یا دماغ نہیں کم از کم اس کے پیٹ میں وہ دوائی داخل ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس طرح کا آپریشن جو کہ جس کا تعلق دماغ سے اور پیٹ سے ہے اس آپریشن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس طرح کے آپریشن کے جس کا تعلق دماغ اور پیٹ سے ہو ایسا آپریشن اگر کیا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے آپریشن سے گریز کیا جائے روزے کی حالت میں۔ اگر اس طرح کا آپریشن حقیقت میں متوقع ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کل کی تاریخ میں میرا آپریشن ہوگا تو وہ روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ دوسری چیز، وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنسو، کہ انسان کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے ٹپکتے ہوئے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ آنسو کی مقدار کم ہے تو پھر روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی ایک دو قطرے اگر آنسو کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں پھر اس کو وہ آنسو کو بطور پانی کے، جس طرح وہ پانی ہوتا ہے آنسو وہ پی لیتا ہے، حلق میں اتر جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ 2-3 قطروں سے اضافی اگر یہ قطرے ہوں گے آنسو کے تو یہ جمع کی مقدار شمار کی جائے گی جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا یا اسی طریقے سے سرما لگانا آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو شریعت کے اندر فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے اور فرماتے ہیں کہ سرما لگانے کی بھی اجازت ہے، یہاں تک کہ دوائی وغیرہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے۔ سرما اگر لگایا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ سرما جب لگاتا ہے انسان وہ حلق کے اندر رطوبت آ جاتی ہے، اس کا کالا پن، سیاہ پن اس کا حلق کے اندر اتر جاتا ہے۔ آیا اگر اس طرح یہ اتر گیا حلق کے اندر سیاہ پن اور اسی طریقے سے کالا پن، اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس پر روزے کا کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی سرما لگاتا ہے تو روزے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کان ہے اور ناک ہے، کان کی دوائی اگر کان میں ڈال دی جائے اور اسی طریقے سے ناک کی دوائی ناک کے اندر ڈال دی جائے تو اس پر آیا روزے پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو فقہائے کرام اس کے بارے میں بالکل واضح پیغام دیتے ہیں کہ بھئی اگر کان میں کسی نے دوائی ڈالی
اور اس کا جو کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے دوائی ڈالنے کی. اگر کسی نے اس صورت میں ڈال دی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اور کان کے اندر، کان کے علاوہ بلکہ ناک کے اندر اگر کسی نے دوائی ڈالی تو اس سے تو روزہ ویسے ہی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کا تعلق بالکل ڈائریکٹ حلق سے ہے. اگر کان میں ہم ڈالتے ہیں دوائی، اگر ہمارا پردہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، تو پھر تو کچھ اثر نہیں پڑے گا. البتہ اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر بہت زیادہ اثر پڑے گا، حلق تک وہ دوائی چلی جائے گی، چاہے وہ تیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی رطوبت کی صورت میں ہو. لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے کہ اجابت کے دوران، اجابت کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر جب انسان پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، بڑا پیشاب، اس کو اجابت کہا جاتا ہے ہمارے آداب کی زبان کے اندر. تو فرمایا اجابت کے دوران یعنی اجابت کرنے کے بعد جب بندہ استنجا کرتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، روزے دار ہے، اگر اس نے اس انداز میں استنجا کیا کہ یہاں تک کہ اتنا مبالغہ کیا دھونے کے اندر اور پانی کو اپنے مقعد تک پہنچا دیا، یعنی اندر تک پہنچا دیا، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بیچارے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو بواسیر کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقعد ہماری ہوتی ہے جس کو ہم شرمگاہ کہا جاتا ہے، کہ وہ بہت نازک ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس پر وہاں پر پانی کا پہنچ جانا اور انگلی کا چلا جانا اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا، دوائی کا اوپر چلے جانا بہت آسان ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر کسی نے روزے کی حالت کے اندر اتنا مبالغہ کیا استنجا کرنے کے اندر کہ پانی اندر تک چلے گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. لہٰذا اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہاں، اور اسی طریقے سے بس اوقات جیسے یہ بچوں میں تو بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے کہ اس کے بڑے پیشاب کی جگہ پر خارش ہوتی ہے. خارش کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ عجیب سا درد ہوتا ہے بچے، جس کو چنچنے وغیرہ بولا جاتا ہے. یہ اس طرح کی عجیب بیماری ہوتی ہے بچوں کے اندر. یہی بیماری بڑوں کے اندر بھی لاحق ہوتی ہے، لیکن اکثر نہیں ہوتی، بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے. اگر روزے کی حالت میں یہ بیماری اس کو لاحق ہو گئی، پھر اس صورت میں اگر اس نے کوئی تیل وغیرہ انگلی سے لگایا یا کچھ اور دوائی لگائی تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ احتلام کا ہو جانا، کہ روزے کی حالت میں آدمی روزہ رکھ کر سو گیا، سونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے کپڑے خراب ہوئے، احتلام ہو گیا. اس صورت میں بہت سے بیچارے ہمارے خواتین بھی اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ روزہ فاسد ہو گیا. روزے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. اگر آپ کو احتلام ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں البتہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ استمنا بالید جس کو کہا جاتا ہے، مشت زنی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر اپنے ہاتھ سے خارج کرتا ہے تو یہ تو زنا کے اندر شمار کیا جائے گا. اس سے اس کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ بھی لازم آئے گا. لہذا اس طرح اگر کوئی احتلام ہو جاتا ہے، چاہے وہ خاتون کو ہو چاہے وہ مرد کو ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر روزے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ ضروری ہے کہ احتلام کی صورت میں جتنا جلدی ہو سکے کہ غسل کر کے اپنے آپ کو زیادہ تر پاکی کے اندر گزاریں. ساتواں مسئلہ وہ خواتین کے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے خواتین کے ہاں دو اللہ کی طرف سے قدرتی فطرتاً دو جو بیماریاں لاحق ہیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ ہے. ایک نفاس جس کو کہا جاتا ہے اور ایک حیض کہا جاتا ہے، یعنی ایک مینسس کے ایام جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ماہواری جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، کہ ایک مہینے کے بعد عورت کے کچھ ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے. وہ ان کی ایک مدت ہوتی ہے کہ 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، 8 دن بھی ہو سکتے ہیں، 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں. 10 دن سے اوپر نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے حیض اور مینسس کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن سے کم بھی نہیں ہو سکتے، 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ، اور اسی طریقے سے 10 دن تک ہو سکتے ہیں. اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم یہ مینسس کے ایام یعنی ناپاکی کے ایام آ رہے ہیں تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے 10 دن سے زیادہ اگر اس کی جو مدت ہے بڑھ گئی ہے، یہ بھی استحاضہ کی صورت اختیار کری جاتی ہے. اب استحاضہ کیا ہے؟ دیکھو، حیض اور نفاس، سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھے کہ حیض اور نفاس، حیض کا مطلب مینسس کے ایام،
ماہواری کے ایام۔ نفاس کا مطلب یہ کہ عورت کے ہاں اللہ کریم جب ولادت کا معاملہ کر لے کر آتے ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت جو خون جاری ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نفاس، نفاس کا خون۔ اس کی مدت بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دن میں بھی بند ہو جائے وہ خون، ہو سکتا ہے 10 دن میں ہو جائے، ہو سکتا ہے مہینہ بھر لگ جائے، لیکن 40 دن اخیر اس کی مدت ہے۔ اب یہ جو 2 نام آپ نے سن لی، ایک حیض اور ایک نفاس۔ حیض کا مطلب ماہواری اور نفاس کا مطلب بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے یہاں پر کہ ان دونوں صورتوں میں، چاہے وہ نفاس کی حالت ہو چاہے وہ حیض کی حالت ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر نماز بھی اس پر فرض نہیں ہے، روزہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کی اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے، گنجائش ہے کہ نہیں بھئی، مثال کے طور پہ رمضان کے اندر کسی عورت کے ہاں ماہواری کے ایام آ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ دے، روزے ابھی نہ رکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اسی طریقے سے نماز ادا نہ کرے۔ اس کے بعد جب آپ کے مینسز کے ایام اور اسی طریقے سے ناپاکی کے ایام ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس اگر دن باقی رہے رمضان کے، وہ پورے کے پورے روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ باقی جو آپ کے روزے رہ گئے تھے رمضان کے اندر، وہ بقیہ جو دوسرے آپ کے پاس دن آئیں گے رمضان کے بعد، ان کے اندر آپ کو قضا کرنی ہے۔ البتہ نماز کی کوئی قضا نہیں، نماز اللہ کی طرف سے معاف کر دی گئی۔ اور اسی طریقے سے حیض کی حالت کے اندر، بلکہ نفاس کی حالت کے اندر، اس میں بھی یہی حکم ہے، حیض والا، ماہواری والا۔ اب جو استحاضہ کا مطلب وہ سمجھ رہے ہم نے۔ اب استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ وہ نفاس کا خون ہے نہ وہ حیض کا خون ہے، یعنی نہ وہ ماہواری کا خون ہے نہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون ہے، بلکہ یہ بیماری کا خون ہے، یہ اضافی خون ہے۔ وہ کیسے؟ وہ علماء نے استحاضہ کو کس کے ساتھ ملایا ہے کہ جیسے آدمی کی نقصیر جاری ہو جاتی ہے نا، رعاف کہا جاتا ہے عربی کے اندر اس کو، کہ الاستحاضۃ کالرعاف، کہ استحاضہ جو بیماری عورتوں کو لاحق ہو جاتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مرد کو اور کسی بھی شخص کو نقصیر جاری ہو جائے، نقصیر جس کو جاری ہو جائے اس کے لیے نماز کا حکم اسی طرح برقرار رہے گا جیسے تندرست آدمی کے لیے۔ نقصیر جس کی جاری ہو جائے، روزے کا حکم اس کی طرف اسی طرح متوجہ ہوگا جیسے ایک صحت مند آدمی کے لیے۔ تو عورتوں کے لیے بھی اگر استحاضہ کا معاملہ ہے، یعنی کہ 10 دن سے پہلے اگر اس کے جو عادت بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو خون آ رہا ہے تو سمجھو وہ بیماری ہے اس کے ساتھ جو لاحق اللہ کی طرف سے۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر یہ 3 دن سے کم خون آ رہا ہے، 2 دن آیا یا 1 دن آیا ہے، تو ان دونوں دنوں کے اندر فرمایا کہ یہ حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا، یہ استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر عورت کو چاہیے کہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ میں نمازیں بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے جو استحاضہ کا خون ہے۔ اسی طریقے سے اگر 10 دن تک اگر خون آتا ہے تو یہ تو حیض کا خون ہے، 10 دن سے آگے بڑھ جاتا ہے، 11ویں دن بھی آ رہا ہے، 12ویں دن بھی آ رہا ہے، 13ویں دن بھی آ رہا ہے، تو یہ استحاضہ کا خون کھلائے گا۔ اس کا حکم نقصیر والا ہوگا، جیسے نقصیر والے کے لیے نماز معاف نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہے، قرآن کی تلاوت معاف نہیں ہے، بعین اسی طریقے سے وہ عورت جس کو 10 دن سے اوپر تجاوز کر گیا، خون آ رہا ہے ابھی تک، اس کے لیے بھی کچھ بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اپنے گھروں کے اندر بتانا ضروری ہے۔ ہماری خواتین بیچاری ویسے ہی علم سے کوسوں دور ہوتی ہیں، اور اگر ہمیں تھوڑے بہت مسائل آتے ہیں تو ان کو ہمارا ذمہ اور فرض بنتا ہے کہ ان کو آگے بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے کل قیامت کے روز ہماری پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کو کچھ آتا نہیں، آپ کو کچھ سوال کرو پھر اہل علم سے، علماء سے پوچھ کر پھر اپنے گھروں پر اس کا درس دو۔ بہت سے تو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بس خواتین کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خود بھی نہیں آتے اور عورتوں کو بھی کہیں بھیجتے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، یا اسی طریقے سے درس جہاں پر ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ خود ان کو بتانا نہ ان کو کہیں لے کر جانا۔ ہمارے ہاں دیکھو یہ ترتیب ایسی ہوتی ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں جیسے بیت السلام مسجد ڈیفینس کے اندر مولانا عبدالستار صاحب والی، وہاں پر یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہر اتوار کو خواتین کے لیے بھی بیان حضرت کا ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین اگر ہمارے ساتھ جائیں گی وہاں ان کے لیے الگ
پردے کا اہتمام ہے، انتظام ہوتا ہے، وہاں پر ان کے جو متعلق مسائل ہیں ان سے ان کو آشنائی مل جائے گی، اور جو مردوں کے متعلق مسائل ہیں اور مردوں کو ان سے آشنائی مل جائے گی۔ پھر کتنا فائدہ ہوگا، پھر ایک دوسرے گھر پر جب آئیں گے، میاں بیوی ہوں یا اسی طریقے سے کوئی دیگر ہوں، وہ آپس میں مسائل کا مذاکرہ کریں گے، جب مذاکرہ کریں گے تو مسائل ہمارے پختہ ہو جائیں گے، جب پختہ ہو جائیں گے تو خود بخود عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج کل ہمارے ہاں کوئی بندہ نمازی نہیں بنتا، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آتا، زکوٰۃ کے جو مسائل، زکوٰۃ کے جو اپنا مال نکلتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اس کو ادا نہیں کرتا۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ ہے کہ معلومات ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں آتی اس لیے نماز کی طرف نہیں آتے، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہی نہیں اس لیے زکوٰۃ دینا نہیں آتی، دیتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتے۔ جب یہ سارے مسائل ہمیں آئیں گے نہیں تو عمل کرنا کیسے آئے گا؟ جیسے ہم نے تبلیغ والوں میں سنا ہے نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، عمل کی نیت سے بیٹھو، عمل کی نیت سے بیٹھو، عمل کی نیت سے سنو، اور جو ہمارا جو اندر کا جو دل ہے نا، اس کو فرمایا کہ اس پیالے کو بالکل خالی کر کے بیٹھو کہ بھائی اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ ڈالنا۔ اگر پیالہ ہی ہمارا الٹا ہوگا تو جتنی چیزیں بھی ڈالتے چلے جاؤ کہیں بھی نہیں، پیالے کے اندر آئیں گی نہیں وہ بیائی نہیں۔ اسی طریقے سے جب اگر ہم اپنے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو خواتین کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اگر خود ہی مسائل کو سمجھے نہیں تو خواتین کو کیسے سمجھائیں گے؟ پھر وہ ہمارے استاد اکثر فرماتے تھے کہ خواندہ می خواندہ برابر شد، کہ طلبہ کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، پڑھانے کے بعد دوسرے دن جب استاد آتے ہیں، استاد جی پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کل ہم نے کہاں تک پڑھا، تو طلبہ وہ صفحے پلٹ رہے ہوتے ہیں، استاد جی پھر فرماتے کہ دیکھو پڑھا ہوا بھی ایسا ہی ہے، نہ پڑھا ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ خواندہ می خواندہ فارسی کا لفظ ہے کہ پڑھا ہوا اور نہ پڑھا ہوا دونوں برابر کر دیے، پتہ ہی نہیں کہاں تک ہمارا سبق ہوا تھا۔ بیائی اسی طریقے سے جو ہم اگر صحیح طریقے سے عمل کی نیت سے بیٹھیں گے اور مسائل کو سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو ہمیں مسائل سمجھ میں بھی آئیں گے اور گھر والوں کو بتاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا اور ایک فخر محسوس ہوگا، اللہ کا شکر ہے آج مجھے اس مسئلے کو یاد ہو گیا اور اسی طریقے سے میرے ذہن کے اندر بالکل نقش اس کا بیٹھ گیا۔ وقت بھی ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو اکثر میں بتاتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو بالکل آدمی چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہی مسائل ہو سکتا ہے کہ مغفرت کا باعث بن جاتے ہیں، بخشش کے باعث بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے شاہین گزرے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تقریباً ابھی گزشتہ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ فرمانے لگے، ایک بیان فرما رہے تھے وہاں پر ختم نبوت کے دفتر کے اندر، فرمانے لگے کہ طلبہ کے اندر کہ آپ لوگ تو بہت زیادہ مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ تو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں کہ ایک مسئلے والے کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ پھر اس پہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ عام ایک دیہاتی شخص تھا کہ جیسے بکریاں چرا کر آتا، واپسی میں ایک راستے کے اندر ایک مدرسہ پڑھتا تھا، اس مدرسے کے اندر وہ اساتذہ ظاہری باتیں پڑھاتے، مسائل پڑھا رہے تھے، مسئلہ چل رہا تھا تیمم کا کہ بھئی تیمم کن کن چیزوں سے نہیں کر سکتا انسان، تو استاد پڑھا رہا تھا کہ تیمم جو ہے راکھ سے نہیں ہوتا، راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ کان لگا کر سن رہا دروازے کے، بس اس نے اسی لفظ کو رٹا لگا لیا کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا، راکھ سے تیمم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ گھر پہنچ گیا، گھر جانے کے بعد سب کے سامنے راکھ سے تیمم نہیں ہوتا، راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ اسی اثنا میں انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد فرمایا کہ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ یار تم یہاں پہ جنت میں کیا کر رہے ہو، تمہارا جنت میں کیا کام، تم تو بکریاں چرایا کرتے تھے، تمہیں تو نماز تک نہیں آتی تھی، تمہیں اللہ نے جنت میں کیسے ڈال دیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا کرم والا معاملہ کیا، فضل والا معاملہ کیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ فرشتے جب مجھ سے سوال کر رہے تھے مر ربو کا، تو میں نے کہا راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا ما دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ پھر بھی کہا کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ فرشتوں نے اللہ کو بتایا، اللہ یہ تو سارے کے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دے رہے، تو فرشتے اس کو اٹھا کر لے کے جانے لگے جہنم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اس نے ایک بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کہا یہ کہتا کیا ہے؟ کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا،
کہ دین کا اس کو ایک مسئلہ یاد ہے، اس کو جنت میں ڈال دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ایک چھوٹا چھوٹا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں ہم. یہ آپ کے سامنے 6-7 مسائل بیان کر دیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو یقین کریں، صحیح توجہ سے سنیں گے اور سمجھنے کے بعد گھر والوں کو بتائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں انقلاب آ جائے گا. اصل تو دیکھو ہم نے انقلاب اپنی اس جو 5-6 فٹ کا جسم ہے نا اس پہ برپا کرنا ہے. انقلاب اگر ہم اپنے جسم پہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ خود بخود ہمارے پاکستان اور تمام ممالک اسلامی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا. ہم خود اپنے 5-6 فٹ کے جسم پہ انقلاب برپا نہیں کرتے تو پورے کے پورے وطن عزیز تو کیا تمام تر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پہلے بندہ اپنی ذات کو تبدیل کرے، اپنے ذات کو سنوارے، اس کے بعد دوسرے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.